علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن اہتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ حاضرین کرام، قابل احترام نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، موسیٰ جامع مسجد نیو ثنائیہ کے اس ماہانہ پروگرام کا عنوان ہے دنیا کے سب سے بہتر دن۔ دنیا کے سب سے بہتر دن، اور دنیا کے سب سے بہتر دن ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، جسے ماہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ موضوع بہت ہی لمبا چوڑا ہے، چونکہ دنیا کے سب سے بہتر دن کے بارے میں گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، تو جو چیز جتنی ہی زیادہ عمدہ، پائیدار اور بہتر ہوتی ہے، اس میں اتنی ہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، بتلانا اور سنانا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ ہمیں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ تعالی غور و فکر کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں سرکار مدینہ، سرور دو عالم جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے انعامات، بڑے احسانات کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی نے نبی برحق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی بہت عظیم ترین احسان کیا ہے، اور بہت ساری ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جن نعمتوں سے پچھلی امتیں محروم تھیں۔ یہ اس امت کی برتری، اور یہ اس امت کا مقام، اور یہ اس امت کی حیثیت ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے اکٹھا کرنے کے لیے، نیکیوں کو بٹورنے اور سمیٹنے کے لیے بہت سارے سیزن اور بہت سارے موسم بنائے ہیں، اور ان موسموں کو پانے والے اللہ کے نیک بندے ایک دوسرے سے نیکی کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو اس بات پر ایمان ہوتا ہے، ان کا اس بات پر عقیدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ نیکیاں ہم کر لیں گے اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے مطابق، اسی کا پھل اور اسی کا بدلہ ہمیں آخرت کے اندر ملے گا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے سب سے بہتر دن، دنیا میں جتنے دن ہیں ان سارے دنوں میں سب سے بہتر دن،
خیر ایام الدنیا، دنیا کے سب سے بہتر دن ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہے۔ یہ صادق المصدوق جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر ایام الدنیا، دنیا کے بہتر سب سے بہتر دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ جتنے دن 360 یا 59 جو بھی آپ گن لیجئے، ان سارے دنوں میں سب سے افضل دن، سب سے مبارک دن، سب سے بہتر دن، جس دن کا عمل، جن دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب اور پسندیدہ ہے، اتنا کسی اور دن کا عمل محبوب و پسندیدہ نہیں ہے سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان و مال لے کر اعلاء کلمت اللہ کے خاطر میدان جہاد میں جائے اور وہیں شہید ہو جائے۔ تو یہ دنیا کے سب سے بہتر دن ہے۔ جب بات ہو رہی ہے دنیا کے سب سے بہتر دن کی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ان بہتر دنوں کا استقبال ہم کیسے کریں، اس کا سواگت ہم کس طرح کریں، اس کو ویلکم ہم کس طرح کریں، اس کا استقبال کس طرح کریں۔ علماء کرام نے عام طور پر بہت ساری نصیحتیں ایسے مبارک دنوں کے استقبال کے تعلق سے فرمایا ہے، لکھا ہے۔ چند اہم باتیں میں بتلانا چاہتا ہوں کہ نیکیوں کے سیزنوں اور نیکیوں کے موسموں کا استقبال، اور خاص طور پر دنیا کے سب سے افضل دنوں کا استقبال ہمیں اپنی سچی توبہ سے کرنا چاہیے۔ ان مبارک دنوں کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لینا چاہیے، تاکہ ان مبارک دنوں میں جو ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق باری ملیں، وہ نیکیاں ہماری قبول ہوں اور ہمارے گناہ بخش دیے جائیں۔ دوسری چیز ہے، دنیا کے سب سے بہتر دنوں کے شروع ہونے سے پہلے نیتوں میں اخلاص، عزم میں ارادہ، نیتوں میں اخلاص اور عزم میں ارادہ اور ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے دنیا کے سب سے بہتر دنوں کے ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے دنیا کے سب سے بہتر دنوں کے استقبال میں ایک اور بہت بڑی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ ان مبارک دنوں کے آنے سے پہلے دنیا کے سب سے بہتر دنوں کی شروعات ہونے سے پہلے، دنیا کے سب سے بہتر دنوں والے مہینے کے چاند کے نکلنے سے پہلے، جس مہینے کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، ہمیں ہر گناہ سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر گناہ سے، اللہ کی ہر نافرمانی سے، ہر اس کام سے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے اور ہمیں اس کا علم بھی ہے، اس سے ہمیں دوری حاصل کرنی چاہیے۔ یہ تین چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے: گناہوں سے سچی توبہ، ٹھوس اور پکا ارادہ، ان مبارک دنوں میں نیکیاں اکٹھا کرنے کا، اور گناہوں سے دوری، گناہوں سے بچنا، کیونکہ ان مبارک دنوں میں گناہ یہ اور ہی خطرناک چیز ہے، جیسا کہ کچھ علماء دین نے فرمایا ہے۔ اب آئیے بہت ہی سنکھیپ اور اختصار کے ساتھ ہم سنیں اور جانیں، یا جانے ہوئے علم کو تازہ کریں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ، جس کو عشرہ ذی الحجہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہیں۔ تو ان دنیا کے ان سب سے بہترین دنوں میں 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور یہ ان کی افضل ہونے کی
دلیلیں کیا ہیں؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ بہت عظیم ہے، اسی لیے رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ اللہ بہت عظمت والا ہے، اللہ بہت عظیم ترین ہے۔ اور جب عظمت والا اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھائے تو اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ وہ چیز بھی عظمت والی ہے۔ عظمت والا رب، عظیم رب جب کسی چیز کی قسم، اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز کی عظمت والا رب قسم کھا رہا وہ چیز بھی بہت ہی عظیم اور عظمت کا حامل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، اسی لیے صلاۃ فجر کی اور صلاۃ فجر کے وقت کی بڑی عظمت، بڑی حیثیت ہے۔ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام مقدس کے اندر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد جن کی اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں قسم کھائی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہے۔ اللہ کا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کا قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ افضل دن ہے، یہ عظمت والے دن ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان 10 دنوں کے جو گنتی کے چند دن ہیں، 10 دن گنتی کے چند دن ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ تعالی نے اللہ کا ذکر اور اذکار کرنے کا حکم دیا خصوصیت کے ساتھ۔ گنتی کے ان چند 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور اذکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ حج کے اندر لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے جو چوپائے دیے ہیں گنتی کے ان 10 دنوں میں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں لوگ اللہ کا ذکر کریں ان چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت کیا ہے۔ تیسری فضیلت کی دلیل، تیسری دلیل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا فضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے سب سے افضل دن 10 دن ہے، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ذی الحجہ کے شروع کے دن۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے اس 10 دنوں میں اللہ کا ذکر اذکار کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ دنیا کے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اور یہ دن کیوں نہ افضل ہو، اسی دن کے اندر ایک وہ دن ہے جس دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں ایک وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے میدان عرفہ میں موجود گریہ و زاری کرنے والے حجاج کرام کو دیکھ کر یہ ہمارے بندے کیا چاہتے ہیں، قد غفرت لہم، ہم نے ان کو بخش دیا۔ انہی 10 دنوں کے اندر عرفہ کا دن ہے جو جہنم کی آگ سے آزادی کا دن ہے، جو مغفرت کا دن ہے، جو رحمت کا دن ہے،
جو دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی وہ عرفہ کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دین اسلام کو مکمل کیا تھا، جو ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہوا کرتی ہے۔ عرفہ کا دن کس دن ہے؟ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ۔ انہی 10 دنوں کے اندر ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے جس کو یوم عرفہ، عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، جو حج کا ایک رکن ہے اور سارے حجاج کرام کو، چاہے وہ افراد کرنے والے ہوں، چاہے وہ قران کرنے والے ہوں، چاہے وہ حج تمتع کرنے والے ہوں، سارے حجاج کرام کو احرام کی حالت میں عرفہ کے میدان میں جانا ہے اور وہاں ٹھہرنا ہے۔ تو عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ دن کے دن کی فضیلت کیا بتائیں میرے بھائیو؟ عرفہ کے دن کی فضیلت، عرفہ کا دن وہ دن ہے جس کی فضیلت اور عظمت بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ سنیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اے مومنوں کے سربراہ، اے مومنوں کے امیر، تم اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہو کہ اگر یہودی لوگ جان جائیں، اگر یہودیوں کے کتاب میں وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ اے عمر بن الخطاب بتاؤ وہ آیت کون سی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں وہ آیت بھی جانتا ہوں جو آیت ابھی میں نے پڑھی، وہ دن بھی جانتا ہوں جس دن یہ آیت کریمہ اتاری گئی ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں وہ جگہ بھی جانتا ہوں جس جگہ یہ آیت کریمہ اتاری گئی، اور وہ حالت بھی جانتا ہوں جس حالت میں عرفہ کے دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ دن بھی جانتا ہوں جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی عرفہ کے میدان میں کھڑے ہونے کی حالت میں جو جمعہ کا دن تھا یہ آیت کریمہ اتری۔ یہ عرفہ کی فضیلت، یہودی کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں ایسی آیت اگر اتری ہوتی تو اس دن کو ہم اپنی خوشیوں کا دن بنا لیتے اور اسے اپنے عید اور تہوار کا دن بنا لیتے۔ میرے بھائیو ساتھیو، عرفہ کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ اے اہل اسلام، اے مسلمانوں، عرفہ کا دن اور قربانی کا دن اور تشریق کے 3 دن 11، 12، 13، عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ، قربانی کا دن 10 ذی الحجہ اور تشریق کے دن 11، 12، 13، یہ ہمارے لیے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جانوروں کا ذبیحہ پیش کرنے کا دن ہے، ذبح کرنے کا دن ہے، کھانے اور کھلانے کا دن ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اس دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جس طرح پورے 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، خصوصیت کے ساتھ عرفہ کے دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ آپ جانتے ہیں سورہ بروج کی آیت نمبر 3 میں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یوم موعود سے مراد قیامت کا دن ہے، اور مشہود سے مراد یعنی جس کی گواہی دی گئی، مشہود کا معنی جس پہ حاضر ہوا گیا یا گواہی دی گئی، اس سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی قسم کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے۔ اللہ جو عظمت والا ہے، جو برکت والا ہے، اس دن کا عرفہ کے دن کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ عرفہ کا دن مبارک دن ہے، عرفہ کا دن برکت والا دن ہے۔ میرے بھائیو، عرفہ کا دن وہ دن ہے جیسا میں نے بتلایا کہ عرفہ کے دن غیر حاجیوں کے لیے جو حج پہ نہیں گئے ہیں، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں ثواب کی نیت سے، نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ ہے، اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے 1 روزہ، اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے۔ سبحان اللہ، یہ عرفہ انہی 10 دنوں کے اندر عرفہ کا دن ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور
پوری دنیا کے مسلمان اپنے یہاں چاند دیکھنے کے حساب سے عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، عرفہ کی بڑی فضیلت ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو پیدا کر کے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، الستو بربکم۔ یہی روایت کے اندر آتا ہے، اس روایت کو بہت سارے محدثین نے حسن قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ یہی عرفہ کا دن وہ دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم کو کی روحوں کو پیدا کر کے یہ ایگریمنٹ لیا تھا، عہد و پیمان لیا تھا، الستو بربکم، کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ اور ہم سبوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہی وہ عرفہ کا دن ہے جو گناہوں کی بخشش کا دن ہے، گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ فخر و گھمنڈ کرتا ہے، اور اس کے لیے فخر و گھمنڈ کرنا روا، جائز اور درست ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی اس پورے سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو زیادہ آزاد کرتا ہو۔ گویا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے زیادہ آزاد کر، کیونکہ عرفہ کے دن اللہ کے نیک بندے جہنم سے آزادی حاصل کرنے والے، اللہ کی مغفرت چاہنے والے، جنت چاہنے والے، اللہ سے روتے ہیں، اللہ سے گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے میدان عرفہ میں لباس احرام پہن کر کے عرفہ جاتے ہیں، اور اس دن توحید کا نعرہ بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہے۔ اور انہی 10 دنوں کے اندر عشر ذی الحجہ، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، انہی 10 دنوں کے اندر ایک دن ہے جس کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، جس میں بندہ اللہ کی قربت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جس چیز کا بندے کو حکم دیا گیا ہے وہ قربان کرتا ہے۔ جس چیز کا بندے کو حکم دیا گیا ہے وہ مال کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی غربت کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے اندر استطاعت پاتا ہے، قربانی دینے کی طاقت پاتا ہے، رب کے لیے، رب کی رضا کے لیے ہر مہنگی اور سستی چیز وہ اللہ کی راہ میں جانور کی شکل میں قربانی کرتا۔ یہ یوم النحر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، دنوں میں سب سے عظمت والا دن قربانی کا دن ہے، جس کو یوم القر کہا جاتا ہے۔ انہی 10 دنوں کے اندر اگر دیکھا جائے میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کے اندر 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک بڑی بڑی عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ نماز ہے، روزہ اگر کوئی سچا ہے تو 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک 9 کے 9 دن روزہ رکھے، سب سے بہترین عمل ہے۔ روزہ، صدقہ و خیرات، قربانی اور حج، اور کسی مہینے میں ساری عبادتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ بقرعید کی جو قربانی ہے آپ دوسرے دنوں میں دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ دوسرے دنوں میں حج کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ دوسرے دنوں میں مینا جا کے ٹہل سکتے ہیں آرام بات کر؟ نہیں۔ آپ عرفہ میں جا کے رب سے گڑگڑا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو بہت ساری اہم کتاب عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو دنیا کے سب سے بہتر دن قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث شریف کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، تو ہم نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے عملوں کا ذکر کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا سنو، پورے سال کے اندر کسی دن کا عمل، پورے سال کے اندر کسی دن کا عمل اتنا اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں کا عمل محبوب پسندیدہ، جتنا کہ
ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کا عمل اللہ کو محبوب و پسندیدہ، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے لوگوں کو بھلی بات کا وغیرہ وغیرہ، یعنی نیک ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل جتنا اللہ کو محبوب و پسندیدہ ہے، اس کے بنسبت کسی اور دن کا نیک عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ارے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ یعنی اس مہینے میں اگر کسی نے ایک نفلی روزہ رکھا تو وہ جتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، دوسرے مہینے میں اللہ کی راہ میں کیا گیا جہاد اور جہاد کی فضیلت و برکت آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، جہاد بھی نہیں۔ میں نے تو ذوالحجہ کو روزہ رکھا، 1 ریال صدقہ کیا، 1 پاؤ قرآن کی تلاوت کی، کسی بیمار کی بیمار پرسی کی، کسی مسلمان کو کشادہ دلی کے ساتھ دیکھ کر کے میں نے مسکراہٹ کیا، کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی، 2 ذوالحجہ کو مثال کے طور پر۔ اور ایک آدمی ہے جو 10 شوال کو اللہ کی راہ میں جہاد کیا، کیا جہاد بھی پسند نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، جہاد بھی اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل اللہ کو محبوب ہو، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان لے کے میدان جہاد میں دوسرے دنوں میں گیا، اپنا گھوڑا لے کر گیا، اپنی اونٹنی لے کے گیا اور اپنا مال لے کر کے گیا اور سب اللہ کے راہ میں قربان کر کے چلایا، کچھ واپس لے کر کے نہیں آیا، نہ اونٹنی، نہ گھوڑا، نہ مال، نہ جان، یعنی شہید ہو گیا، کیونکہ شہید کا رتبہ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کے سب سے بہتر دن ہے جو جس کا چاند چند راتوں کے بعد طلوع ہونے والا ہے، وہ 10 دن جس کے اندر کیا گیا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے، دوسرے دنوں کے بنسبت ان دنوں کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے، عزم مصمم کر لینا چاہیے، گناہوں سے دوری کی عادت بنا لینی چاہیے اور ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، کیا کیا کام کیا جائے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر نیک کام، خلاصہ اس کا ہر نیک کام، نماز فرض تو پڑھنا ہی ہے، سنتوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، روزہ اور وغیرہ وغیرہ، ہر نیک کام کرنا چاہیے۔ جو بھی کام اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے وہ سارے نیک کام ان دنوں کے اندر کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو طاقت رکھتا ہے حج اور عمرے کی ادائیگی اور نفلی روزہ اور خاص طور پر عرفہ کے دن کا روزہ اور نمازیں اور اسی طرح اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحمید، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، قریبی رشتہ داروں کے رشتہ داری کو جوڑنا، سلام کو پھیلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے درمیان صلح مصالحت کروانا اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، زبان کو ہر حرام کام سے روکے رکھنا، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور جو چیزیں شرمگاہ کی خیانت پر ابھارے اس سے بچنا اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، مہمان نوازی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، روڈوں کو صاف کرنا، روڈوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا اور بیماروں کی بیمار پرسی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنا، کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے بچنا، اپنے پرجا کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ، اپنی بیوی بال بچوں کے ساتھ، اپنے پبلک کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، والدین کے دوستوں کے ساتھ دوستی کو نبھانا اور پیٹھ پیچھے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، امانتوں کو ادا کرنا، وفاداری کرنا اور ایگریمنٹ کو پورا کرنا اور اسی طریقے سے کمزور پریشان حال کی ہمدردی کرنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا
اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر نگاہوں کو اس سے نیچے رکھا جائے، کامل وضو کرنا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا، اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت، مسجد پیدل جانا، وضو کر کے جانا، پہلے جانے کی کوشش کرنا، اور صلاۃ عید کو مصلی میں پڑھنا یا جہاں پڑھی جائے، فرض نمازوں کے بعد جو ذکر و اذکار ہے ان ذکر و اذکار کی پابندی، اور خاص طور پر صبح و شام کی پابندی، اور ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر حلال کمائی کرنا، حرام کمائی سے بچنا، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے رازوں کو آؤٹ نہ کرنا، اور اسی طریقے سے کمزور لوگوں کے لیے سفارش کرنا، اور اسی طریقے سے ہر معروف کرنا اور ہر بھلائی کی رہنمائی کرنا، اپنے سینے کی حفاظت کرنا، کینہ سے، کپٹ سے، نفرتوں سے، حسد سے اپنے سینے کی حفاظت کرنا، اپنے کان کی حفاظت کرنا ان چیزوں کے سننے سے جن کا سننا کان سے حرام ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ان چیزوں کے دیکھنے سے جن کا دیکھنا کان آنکھ سے حرام ہے، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا ان چیزوں کے بولنے سے اور کہنے سے جن کا بولنا اور کہنا حرام و ناجائز ہے۔ گویا جتنے بھی نیک عمل ہم کر سکتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہوئے اللہ دنیا کے سب سے بہترین دن کے بارے میں چند رہنمائیاں۔ ہمیں آپ سے آشا اور امید ہے کہ یقیناً آپ نے غور سے سنا ہے، انشاءاللہ العزیز اس پہ عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے، اور نیکی کے کام میں چالاک ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ساری عبادتوں کے قبول ہونے میں ضروری ہے نیت میں اخلاص ہو، ریاکاری، دکھاوا اور شہرت نہ ہو، اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کو کیا جائے۔ میرے بھائیو ساتھیوں، انہی 10 دنوں کے اندر ایک دن ہے جس کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے، ہماری اردو زبان میں جس کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے، اور عربی میں اسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ، جس دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر 100 قربانیاں کی تھی، اور ہر سال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا کرتے تھے، اور 10ویں ذی الحجہ کا نام یوم الحج الاکبر، حج اکبری کا دن۔ 10ویں ذی الحجہ کو حدیث پاک میں حج اکبر کا دن کہا گیا ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو حج پر جانے والے اللہ کی رضا چاہنے والے بندے بڑے بڑے حج کے اہم کام کرتے ہیں۔ تو آئیے، ابھی وقت باقی ہے، قربانی کے چند اہم مسائل میں سنا دوں اور ہم لوگ سن لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں ہر چیز کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ میرے بھائیو ساتھیو، یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالی نے جس چیز کو اپنا شعار، اپنا جھنڈا، اپنا پرچم بنایا ہے، اس پرچم کو لہرانا، اس شعار کو اپنانا، اس جھنڈے پر عمل کرنا، یہ دل کا تقوی ہے۔ متقی لوگ اللہ کے شعار کو اپناتے ہیں، اور اللہ کے پرچم میں سے، اللہ کے جھنڈے میں سے، اللہ کے شعار میں سے، اللہ کے علم میں سے، اللہ کے مونوگرام میں سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک مونوگرام، ایک جھنڈا، ایک پرچم قربانی بھی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینہ خاص کیا ہے، دن خاص کیا ہے، مہینہ خاص کیا ہے۔ وہ کون سا مہینہ؟ ذی الحجہ کا مہینہ۔ دن خاص کیا ہے، وہ کون سے دن ہے؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ اور یقیناً ہمارا وہ بھائی جس کے دل میں شیطان قربانی کا جانور خریدتے وقت یا قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے، بخیلی اور کنجوسی شیطان جس کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے،
اسے سوچنا چاہیے، اسے غور کرنا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک کہ جن کا مقصد حیات تھا، جن کی زندگی کا مقصد تھا رب ہمیں قبول کر لے، رب ہمیں پسند کر لے، رب ہم سے راضی ہو جائے۔ باپ بیٹوں نے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں، اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں ایسا اگزامپل اور ایسی مثال پیش کی ہے کہ آج دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی مثال پیش کرنے سے کوتاہ اور قاصر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں سے دوچار کیا، بڑا ٹیسٹ لیا، بہت جانچا، بہت پرکھا، اور اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سیدنا ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ شادی ہوئی ہے، بیویاں ہیں، دو اولاد نہیں ہو رہی ہے، رب سے رب لگا رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو ہمیں ہونہار صالح اور نیک بیٹا دے دے۔ اللہ نے 80 یا 83 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسماعیل جیسا خوبصورت ہونہار سوجھ بوجھ والا لڑکا عطا کیا، جو بڑھاپے کی لاٹھی اکلوتا بیٹا۔ اللہ کا امتحان آ گیا، قبول تو رب کائنات نے ابراہیم کی دعا کو کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ امتحان بھی لیا۔ کہا ہے ابراہیم یہ جو بیٹا ہے نا، اس کو میری راہ میں ذبح کر دو۔ ذرا سوچو، تصور کرو، آج ہم 4000 5000 10,000 11,000 300 400 500 ریال کا جانور طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں دے پاتے ہیں۔ یہ ارچن آ جاتا ہے، یہ مسئلہ پیش ہو جاتا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، یہ قرضہ ہے، یہ فلان ہے، یہ دھماک ہے، جبکہ جو بھی مال میرے پاس ہے، چاہے تھوڑا اور چاہے زیادہ، کس کا دیا ہوا ہے؟ رب کا دیا ہوا ہے۔ اور رب نے کہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو، اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، کہتے ہیں یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر نور نظر کلیجے کے اکلوتے بیٹے، آج میں نے رات میں خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں اپنے ہی ہاتھ سے، بولو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابو جان، رب کائنات کی طرف سے جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ رب کی رضا کے لیے، رب کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ سے استفسار نہیں کیا، یہ نہیں سوچا اکیلا بیٹا ہے، نسل ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا، لٹا دیا اسماعیل کو، اور چھری چلنے ہی والی تھی ذبح کرنے کے ارادے سے، اور ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ اسماعیل بچ جائیں گے کہ جنت سے دمبا اتارا گیا۔ یہ قربانی یاد رکھو، بڑا دل پذیر واقعہ ہے، روکٹوں کو کھڑا کر دینے والا واقعہ ہے، لیکن وقت نہیں میرے بھائی ساتھیوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کو یاد کرو، اس ذی الحجہ کے شروع کے دن میں ان کی توحید کو، ان کی دعوت کو، اور ان کی محنت کو، ان کی آزمائشوں کو، یہی ابراہیم ہے۔ نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بلبل کے سراروں نے قدم چوم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ابراہیم ہے جن کے تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پر خلیل اللہ کا لقب ملا ہے۔ خلیل اللہ، اللہ کا خلیل، اللہ کا خلیل یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کو خطاب ملا ہے امام التوحید کا، امام التوحید کا، توحید کے امام یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی نسل سے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اسماعیل کی نسل سے میرے بھائیوں ساتھ یہی ابراہیم علیہ السلام. اے بخیلو، اے دنیا کے مالدار بخیلو، اے ریاکاری کرتے ہوئے قربانی کرنے والوں، ان 10 دنوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک کو پڑھو، سنو اور جانو. یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، پتھر پہ پیر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے شعار بنا دیا اور سارے عمرہ کرنے والوں کو، سارے حج کرنے والوں کو حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو. یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، یہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی دعاؤں کی برکت سے وہ جگہ جہاں نہ کوئی ہریالی تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کنواں، نہ تالاب، زمزم ملا. یہی ابراہیم اور اسماعیل ہے جن کے قربانیوں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے مکہ اور سرزمین مکہ کی محبت ہر ایک کے دل میں ڈال دی. کس کے دل میں نہیں ہے خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا طلب؟ کس کے دل میں نہیں ہے احرام کا کپڑا پہن کر حج اور عمرہ کرنے کی طلب؟ کس کے دل میں نہیں ہے کہ مقام ابراہیم پہ پہنچے اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے؟ کس کے دل میں نہیں؟ یاد کرو ایسے موقع پر مائی ہاجرہ علیہ السلام کی سیرت پاک کو کس کے دل میں نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے ہاجرہ کو نہ یاد کرتا؟ کہ یہ قربانی کرنے سے پہلے سیرت پاک کو پڑھ لو. سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سیرت پاک کو پڑھ لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر موقع ملے تو اسے قربان کرنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے. اب آئیے قربانی کیا ہے؟ بہت ساری باتیں قربانی کے تعلق سے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں چند چیزوں کو جو موٹی میٹھی چیزیں ہیں میں بتلانا چاہتا ہوں. قربانی کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں. قربانی اس جانور کو کہا جاتا ہے، اس جانور کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے قربان کیا جاتا ہے. اور چونکہ اکثر چاشت کے وقت یہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اکثر وہی ناشتے زوال سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد اس کو ضحیٰ کہا جاتا ہے. اسی سے کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس کو اضحیہ عربی میں کہا جاتا ہے. قرآن مجید سے قربانی کرنے کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو. پھر بات وہیں آئی، غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نہیں، غیر اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. غیر اللہ کی عبادت کون کرتا ہے؟ جس کو آپ لوگ غیر قوم کہتے ہو. جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ غیر قوم. سمجھ گئے نا؟ مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی بندگی کرتا ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے، اللہ کے کسی مخلوق کے لیے نہیں بلکہ سارے مخلوقات کے خالق کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. وَانْحَرْ، اور قربانی کرو. اور کیا کرو؟ قربانی کرو. اسی طریقے سے حدیث پاک سے قربانی کرنے کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھے کی قربانی کی. 2 چتکبرے، چتکبرا خوبصورت ہوتا نا، کہیں لال ہے کہیں کالا کہیں سفید، اس کے جسم پر 2 چتکبرے مینڈھے کی قربانی کی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت عبداللہ بن عباس حضرت انس کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کے خادم تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک کو ان کے کندھے کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور اللہ کا نام لے رہے تھے، اور اسے ان دونوں کو اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیا. اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے رسول کا قربانی کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ قربانی کرنا شریعت سے ثابت ہے. اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان
اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا رواہ مسلم۔ جہاں قربانی کا ثبوت اس حدیث پاک سے ملتا ہے، وہیں قربانی کرنے والوں کے لیے ایک سلیقہ، ایک تمیز اور ایک طریقہ بھی اس حدیث پاک سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن شروع ہو جائے، یعنی ذی الحجہ کا چاند جب نکل آئے، اور تم میں سے اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، چاہے اپنی طرف سے، چاہے اپنے ابا اماں کی طرف سے یا اپنے بیوی کی طرف سے، جو بھی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے بال اور اپنے چمڑوں میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، کچھ بھی نہ کاٹے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح تیسری روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی تو اس کی قربانی پوری ہو گئی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ اور ایک دوسری روایت میں جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے گوشت کو کھا لیا اور قربانی اس کی پوری نہیں ہوئی۔ اور سارے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی یہ شریعت اسلامیہ سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ فرض اور واجب ہے، یا سنت ہے، یا مستحب ہے، یا سنت مؤکدہ ہے؟ ساری حدیثوں کو قربانی کے سلسلے میں جتنی صحیح روایتیں ہیں ان ساری روایتوں کو، حدیثوں کو دیکھنے کے بعد قابل اعتماد علماء کرام اور ائمہ دین کی رائوں کو پڑھنے کے بعد علماء کرام نے یہی فیصلہ دیا ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ایسی سنت ہے جس کو اللہ کے رسول نے خود کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور طاقت رکھنے کے بعد، قربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے بعد نہ کرنا اپنے آپ کو بہت ڈھیر سارے ثواب اور خیر سے محروم کرنا، اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈھیر ثواب سے، اجر سے محروم کرنا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو قربانی کرنی ہی کرنی چاہیے۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے اسی رائے کو زیادہ زور دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کی طاقت کا اندازہ کیسے لگا؟ یہ آپ کے اوپر، یہ کہنا کہ جو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی، زکوٰۃ کا نصاب، یہ بےہودہ بات ہے، بیکار بات ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کا نصاب والا ہو، زکوٰۃ ادا کیا ہو، قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو۔ یہ آدمی خود دیکھے، آدمی خود دیکھے، وہ اپنے مال کو جانتا ہے، اپنی جائیداد کو جانتا ہے، اپنی ضرورت کو جانتا ہے، وہ خود دیکھے کہ وہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جان بوجھ کر طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنا اپنے آپ کو بہت زیادہ خیر اور بھلائی سے محروم کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ۔ یہ روایت کچھ سندوں سے ضعیف ہے اور کچھ سندوں سے یہ روایت صحیح ہے۔ ہر گھر والے پر ہر سال قربانی۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز میں شریک نہ ہو۔ یہ دھمکی دیا، اللہ کے رسول نے دھمکی دیا۔ ان ساری حدیثوں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ قربانی کرنے پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا۔ اے اپنے پیارے سرکار مدینہ کے امتیوں، اے اپنے پیارے سرور دو عالم، شافع محشر، صاحب حوض و کوثر کہ امتیوں،
اگر آپ کے رب نے فصلی لربک وانحر کہا ہے، اگر آپ کے سرکار مدینہ سرور دو عالم نے قربانی کی ہے اور قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، تو اب وہ پوچھئے اپنے دلوں سے کہ اب بھی پیچھے رہو گے؟ اور اگر طاقت رکھنے کے باوجود ایک جانور کی جس کی قیمت زیادہ سے زیادہ انڈیا پاکستان کے روپے میں 9 10 8 اور یہاں 500 600، جو جتنا مہنگا خریدنا چاہے اخلاص کے ساتھ، اگر اتنا لے کر جانور خرید کے قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہو اور اگر نہیں کرتے ہو، جب 10,000 کی جانور کی قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے طاقت لیکن ارادہ نہیں ہے، تو اگر اسلام کے پودوں کو سینچنے کے لیے خون کی ضرورت پڑ گئی، تب مال کی ضرورت پڑ گئی، تب ملک کو قربان کرنا پڑا، تب اللہ کے رسول نے اپنے ملک کو بھی قربان کیا۔ اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرنے کے لیے مکہ سے ہجرت کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے ہجرت کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت اسماعیل نے ہجرت کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت ہاجرہ نے ہجرت کیا کہ نہیں کیا؟ جانوں کی قربانی کیسے دوں گے؟ اور یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی روح کو بچانے کے لیے اور بہت بڑا بڑا کام لینے کے لیے جنت سے ان کے بدلے دمبا اتار دیا۔ اگر اللہ بیٹے کی قربانی مانگ لیتا، بیٹیوں کی قربانی مانگ لیتا، تو کیسے دے پاتے؟ لہذا اے میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کے سب سے افضل دن ہے اور یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا دن ہے، یوم النحر ہے۔ لہذا جو بھی طاقت رکھتا ہے وہ شریعت کے مطابق حلال مال سے جانور کو خرید اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ قربانی دے، اس نیت سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارے رب کا مونوگرام، پرچم اور جھنڈا اور شعار بلند ہو۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا، قربانی کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ گوشت کھانا، نام کرنا، شہرت حاصل کرنا، سمدھی کو بلا کے کھلانا، نئی نئی شادی بیٹی کے ہاں ایک ٹانگ پہنچنا، بھیجنا، خرید کے نہیں بیچ پائیں گے چلو بقرعید میں بیچ دے، داماد کو بلا کے کھلانا، یہ کہنا 15,000 کا بکرا میں نے لیا، کہ چیز سماج کے اندر پائی جاتی ہے، ریاکاری، شہرت، دکھاوا، دنیا کا مقصد۔ ارے کبھی گوشت نہیں کھا پاتے بچے، گوشت کھا لیں گے۔ قربانی اگر نہیں کروں گا تو کہیں ہے سعودیہ میں کماتا ہے، فلاں کیا ہے بھائی، ارے چھوڑیے مولانا، سعودیہ میں کماتا قربانی نہیں کرتا، کس دن سے؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ قربانی کرنے کا مقصد اور حکمت ہے اللہ کے نزدیک ہو جانا، اللہ کے قریبی ہو جانا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب ہی کے لیے کیا کرو؟ قربانی کرو۔ اسی طریقے سے قربانی کا مقصد یہ ہے بندوں کو بندگی سکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر قربانی اس لیے اتارا ہے کہ بندوں کو بندگی کی تعلیم دی جائے۔ کیا مطلب؟ ہم بندے ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب ہم اللہ کے لیے قربانی کریں گے تو اللہ کی بندگی ثابت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں اللہ کا بندہ بنانے کہ اللہ کا جو بندہ ہوا کہا اٹھا لیا، کہا پھینک دیا، یہ ہے عبودیت کا حق میرے بھائی۔ اور قربانی کا مقصد یہ ہے توحید کا ڈنکا بجانا، توحید کا ڈنکا بجانا، توحید کا پرچم لہرانا۔ ابھی 2-3 دن پہلے بہت سارے جھنڈے لہرائے گئے، سمجھ رہے ہیں؟ توحید کی قربانی کے خدمت اللہ کے نام کا جھنڈا لہرانا، توحید کا جھنڈا لگانا۔ اسی لیے جانور کو لٹانے کے بعد کہا جاتا ہے بسم اللہ، شروع کرتا ہوں کس کے نام سے؟ کس کا جھنڈا بلند ہو رہا؟
اللہ اکبر کہا جاتا کہ نہیں؟ بسم اللہ اللہ، یہ قربانی کا مقصد ہے، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قربانی کرنے کا ایک مقصد یہ ہے فقیروں کے کو گوشت کھلانا، غریبوں کو گوشت کھلانا، محتاجوں کو صدقہ چمڑا دینا، ہے نا، یہ قربانی کا ایک مقصد ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا ایک مقصد ہے بیوی بال بچوں کے لیے دل کو کشادہ کرنا، بخیلی کی عادت کو ختم کرنا، کنجوسی کی عادت کو ختم کرنا اور فراخ دلی پیدا کرنا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کو شجرۃ العرب کہتے تھے، وہ لمبا واقعہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ قربانی کا مقصد ہے۔ قربانی کا ایک مقصد اور ہے، سنو، یہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے، صحیح، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ابھی کوئی باہر ملے، لیجئے بھائی اورنج کا جوس پیجئے، لے لیں گے، شکریہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ مال کس نے دیا؟ رب کائنات نے دیا، جو دینے پہ بھی طاقت رکھتا ہے اور لینے پہ بھی طاقت رکھتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ رب نے مال دیا، قربانی کرنے کا حکم دیا، رب کی بندگی کرتے ہوئے، رب کے قربت حاصل کرنے کے لیے اپنے لیے ذخیرے آخرت جمع کرتے ہوئے، رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 10,000 15,000 8,000 9,000 600 700 ریال کا اپنے قربانی کرتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے قربانی کے اندر۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، قربانی کے جانور کون کون ہیں؟ بہیمۃ الانعام کہا گیا قرآن میں، علامہ رزقہم اللہ من بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام میں بھیڑ بکرے اور اس کا جنس، چاہے جنس ہو چاہے لیڈیز، بکرا بکری، بھیڑ دمبا، ہے نا، گائے، چاہے بیل ہو چاہے گائے ہو چاہے بچڑا ہو چاہے بچڑی ہو، اور اونٹ، اونٹ چاہے جنس ہو چاہے لیڈیز، ہے نا، اونٹ ہو یا اونٹنی، ان کو کہا گیا بہیمۃ الانعام۔ انہی جانوروں کی قربانی دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ثابت ہے۔ بکری اور اس کا جنس، چاہے بھیڑ ہو چاہے دمبا ہو چاہے جو، اونٹ اور اس کا جنس، گائے اور اس کا جنس، یہ جانور ہو گئے۔ جانور کیسا ہو؟ جتنا خوبصورت ہو، جتنا موٹا تگڑا ہو، اتنے بہتر ہے۔ جانور خریدتے وقت دیکھا جائے کہ وہ ایسا اندھا نہ ہو کہ جس کا اندھا پن ظاہر ہو، ایسا لنگڑا نہ ہو کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ ہڈی میں گودے ہی نہ ہو، ریور سے بکریاں جا رہی ہیں ادھر اور وہ ابھی اسے آ رہا ہے، اتنا کمزور نہ ہو، یعنی ایسے عیوب اس کے اندر نہ پائے گئے ہوں جو عیب بالکل اس کا ظاہر ہو، دیکھا جائے، محسوس کیا جائے۔ عمر کے بارے میں بکرا بکری اگر ہے تو دانتا ہونا چاہیے، صحیح بات یہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، سن والا جانور ہی قربان کرو، اور سن کس کو کہا جاتا ہے؟ دانت، جب دودھ کے دانت وہ گرا دے۔ لیکن اگر بھیڑ ہے تو 6 مہینہ کا بھی قبول ہو جائے گا، اس کو عربی میں جزع کہتے ہیں۔ گائے ہے تو 2 سال، ہے نا، گائے ہے تو 2 سال، چونکہ انہیں چیزوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، یہ عمر جاننا ضروری ہے۔ کتنے دن قربانی کر سکتے ہیں؟ 2 نام ہے عربی میں قربانی کرنے کے دنوں کے، 2 نام ہے قربانی کرنے کے دنوں کے، 2 نام ہیں، انہی دنوں میں ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک ہے یوم النحر، قربانی کا دن، اور وہ ہے 10 ذی الحجہ۔ یوم النحر کس کو کہتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ، تو 10 ذی الحجہ کو قربانی کر سکتے ہیں۔ دوسرا نام میں نے حدیث سنایا ہے کہ یوم النحر، اور دوسرا نام ایام التشریق، ہمارے عید کا دن ہے اور ذبح کرنے کا دن ہے۔ ایام التشریق میں قربانی کرنا جائز، یوم النحر 10 ذی الحجہ کو، اور ایام التشریق میں۔ ایام یوم کا پلورل جمع ہے، بہووچن ہے، یعنی تشریق کے دن، تشریق کا دن نہیں، تشریق کے دن، اور وہ ہے 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، جس دن حجاج کرام تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔
ان کو تشریق کا دن کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایام التشریق ایام اکل و ذبح، ایام التشریق تشریق کے دن 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ یہ کھانے کے دن ہے اور ذبح کے دن ہے، اسی لیے ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ یوم النحر عید کا دن ہے اور ایام التشریق بھی عید کا دن ہے، 11 کو، 12 کو، 13 کو روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ یہ